بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ نے کسی آدمی کو کوئی چیک جاری کیا تھا، بطور سیکیورٹی جاری کیا تھا، یا کوئی رقم لینے دینے کی مد میں جاری کیا تھا، یا آپ اس کے ساتھ کوئی مشترکہ کاروبار کر رہے تھے، لیکن اس چیک کی بنیاد کے اوپر اس آدمی نے آپ کے خلاف کارروائی شروع کر دی، آپ کے خلاف آرڈر 37 کا دعویٰ دائر کر دیا اور آپ کے خلاف اس نے مقدمہ 499F کا کروا دیا، تو کس طرح آپ اپنا دفاع کر کے وہ کیس جیت سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں اس حوالے سے 5 اہم نکات پر مختصراً بات کی جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے سبسکرائب فرما لیجئے۔ اس چینل پر قانون سے جڑی لیٹسٹ انفارمیشن آپ کو فراہم کی جاتی ہے۔ اگر آپ اسے سبسکرائب فرمائیں گے اور رنگ کے بٹن کو پریس فرما لیں گے تو میری آنے والی تمام ویڈیوز، تمام قانونی ویڈیوز آپ تک بغیر کسی تاخیر کے پہنچتی رہیں گی۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو جب کوئی آدمی کسی کو چیک دے اور اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج کروا دیا جائے اس چیک کی بنیاد کے اوپر، یا اس کے خلاف کوئی آرڈر 37 کا دعویٰ دائر کر دیا جائے اس چیک کے اوپر، تو پھر اس کے خلاف 5 قسم کے جو اس کے پاس دفاع موجود ہیں۔ ملزم کو یہ ثابت کرنا پڑے گا، اپنے کیس کو اس حوالے سے ڈھالنا پڑے گا کہ اس نے یہ چیک جو ہے اس مد میں دیا یا اس طرح چیک اس مدعی کے ہاتھ لگا۔ تو بات کرتے ہیں نمبر 1۔ ملزم یہ نقطہ لے گا کہ میں نے جو چیک دیا تھا، یہ چیک میں نے بطور سیکیورٹی دیا تھا، بطور گارنٹی دیا تھا۔ 2 آدمیوں کے درمیان میں کوئی جھگڑا ہو رہا تھا، اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے دیا تھا، یا پھر ایسا ہوا کہ میں نے کہیں جاب کی اور اس جاب کی مد میں نے سیکیورٹی کے طور پر یہ چیک دیا تھا کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ جیسے کوئی HBFC سے یا کسی دیگر بینک سے کوئی قرضہ لینا مقصود تھا، تو پھر وہ چیک جو ہے بطور سیکیورٹی کے ان کو دیا گئے تھے، ان کو جمع کروائے گئے تھے، ایک چیک یا ایک سے زائد چیک، تو اس کو کہتے ہیں سیکیورٹی چیک۔ تو جو چیک سیکیورٹی کے طور پر دیا جائے گا، اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی اس حوالے سے نہیں ہو سکے گی۔ نمبر 2، ملزم یہ نقطہ لے سکتا ہے کہ اس چیک کے اوپر نہ صرف وہ زبردستی لیا گیا، بلکہ اس کے اوپر جو ہے اس کے سگنیچر جو ہیں وہ زبردستی کروائے گئے۔ قانون کی نظر میں کسی بھی ایسے ایکٹ کی جو آزادانہ نہ ہو، جو آزاد مرضی سے نہ ہو، جو اپنی آزاد رضامندی سے نہ ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو ایسا چیک جسے اسلحے کی نوک پر یا زبردستی یا مجبور کر کے جاری کروایا جائے، اس کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نمبر 3، چیک جو ہے جس مد میں جاری کیا گیا، اس کے حوالے سے جو قرض لینا تھا مدعی نے ملزم سے، وہ قرض جائز طور پر قرض تھا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر اگر الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ جناب ملزم کو ایک اماؤنٹ دی گئی اس حوالے سے کہ ملزم مدعی کے بیٹوں کو ملازمت کروا دے، تو رشوت کی اماؤنٹ دی گئی، اور رشوت کی اماؤنٹ کے بدل میں چیک جو ہے لے لیا مدعی نے اور اس چیک کے اوپر پرچہ کروا دیا، تو اب ایسی اماؤنٹ جو قانونی نہ ہے، اس کی مد میں چیک کے اوپر نہ تو ریکوری ہو سکتی ہے اور نہ ہی پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں جناب چوتھے نقطے کی طرف۔ ملزم یہ نقطہ لے سکتا ہے کہ بالکل میں نے چیک دیا تھا، لیکن چیک دینے کے بعد میں نے مدعی کے پیسوں کی ادائیگی کر دی، لیکن مدعی نے میرا چیک واپس نہیں کیا، تو اس طرح یہ نقطہ بھی ایک کام کا نقطہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں 5ویں نقطے کی طرف۔ ملزم یہ نقطہ بھی لے سکتا ہے کہ جناب میری چیک بک گم ہو گئی تھی، یا میری چیک بک میں سے کوئی چیک چوری ہو گیا تھا اور مدعی نے میرا چیک چوری کیا تھا۔ اس بنیاد کے اوپر بھی ملزم جو ہے وہ اپنے دفاع لے گا اور اس رقم سے بری ذمہ ہو سکتا ہے اگر وہ ثابت کر دے۔ یاد رکھیے، جب ملزم ایسا کوئی موقف لے گا اور چیک کے دینے کو وہ تسلیم کرے گا، تو چیک زبردستی لیا گیا تھا، چیک چوری ہوا تھا، چیک جو ہے یا اس حوالے سے کوئی چیک سیکیورٹی کے طور پر دیا گیا تھا، کچھ بھی جب وہ دفاع لیتا ہے تو پھر برڈن آف پروف جو ہوتا ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے ملزم کے اوپر۔ پھر ملزم کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جناب یہ چیک میں نے دیا نہیں تھا، بلکہ مجھ سے زبردستی لیا گیا، یا سیکیورٹی کے طور پر لیا گیا، یا چیک چوری کیا گیا، یا دیگر کوئی بھی وجہ ہوگی۔ یہ ججمنٹ ہے PLD 2021 سپریم کورٹ 899۔ اس ججمنٹ میں یہی ڈسکس کیا گیا ہے کہ جب ملزم ایسا کوئی
نقطہ لیتا ہے تو پھر بارِ ثبوت شفٹ ہو جاتا ہے ملزم کے اوپر اور ملزم اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے گا۔ تو یہ چند نکات ہیں جن کے ذریعے ملزم اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو چیک کی رقم سے اور اس سزا سے بیروز ذمہ قرار دلوا سکتا ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب فرما لیں اور مسکراتے رہیے۔ اللہ حافظ۔